الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی بھائی نے ایک سوال لکھ کر بھیجا ہے، اور سوال کچھ یوں ہے کہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی جھوٹ بول کر جعلی کاغذات بنا کر یورپ اور انگلینڈ کی حکومت سے ناجائز امداد لیتے ہیں۔ کیا یہ وظیفہ حلال ہے؟ کیا اس رقم سے اپنی بیوی بچوں کو کھلانا اور سہولتیں دینا حلال ہے؟ کیا اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ خود کما کر اپنے خاندان کی کفالت کرو اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ؟ یہاں کچھ لوگ اس لیے بھی کام نہیں کرتے کہ ان کے بینیفٹ بند نہ ہو جائیں۔ نوکری ملتی ہے لیکن وہ نوکری نہیں کرتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ کیش میں اجرت ملے اور حکومت کو پتہ نہ چلے کہ اس کی کوئی آمدن ہے، اور اس کام کے لیے نچلی حد تک چلے جاتے ہیں اور جھوٹ کی کاغذوں میں طلاق بناتے ہیں، یا گھر کا سامان کسی جگہ سٹور میں رکھ کر سڑک پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، اور اس طرح چھوٹے بچوں کی وجہ سے کونسل ترس کھا کر ان کو جلد از جلد کسی ہوٹل میں فری ٹھہراتی ہے، بعد میں حکومت گھر دے دیتی ہے۔ اس طرح انہیں فری میں گھر مل جاتا ہے۔ شریعت کی کیا وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ انگلینڈ یا یورپ کی دیگر حکومتیں جو اس لیے مدد کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو اس صورت میں مدد لینا اور کام نہ کرنا یہ دھوکہ ہے اور یہ خیانت ہے، اور یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے کے مترادف ہے، اور یہ سب کچھ حرام ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کہ گندم بیچ رہا تھا، کھانا بیچ رہا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیسے بیچ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں کس انداز سے بیچ رہا ہوں۔ پھر آپ نے اس کی گندم میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ کا ہاتھ تر ہو گیا، گیلا ہو گیا، تو آپ نے گندم بیچنے والے سے کہا بھی یہ کیا؟ تو اس نے کہا بارش آئی تھی اور یہ بارش کا پانی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے وہ گندم جو گیلی تھی، تر تھی، اسے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس گندم پہ بارش کا پانی برسا ہے۔ اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اسے روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ دھوکہ دینا حرام ہے۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی جن کا سوال میں تذکرہ ہوا ہے، یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا بھی اسلام میں حرام ہے، اور مانگنا بغیر کسی مجبوری کے یہ بھی غلط ہے، اسلام اس سے روکتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی مسلسل مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے چہرے پہ گوشت بالکل نہیں ہوگا۔ اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی رسی لے کر پہاڑوں کی جانب نکل جائے اور لکڑیاں جمع کرے اور انہیں بیچے، اور پھر اس کمائی سے خود بھی کھائے، صدقہ خیرات بھی کرے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ ایسے ہی امام مسلم اور ابو داؤد رحمہ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں
جس میں آپ نے بتایا ہے کہ 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، اس حدیث کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ ان 3 آدمیوں کے علاوہ جو مانگتا ہے، مانگ کر کھاتا ہے، تو وہ حرام کھا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام مانگنے سے، سوال کرنے سے روکتا ہے جب کہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ صحابہ کرام سے بیعت لی۔ بیعت میں آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ شرک نہیں کریں گے اور نماز 5 ٹائم کی قائم کریں گے، اور آخر میں آپ نے کہا وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، کہ لوگوں سے تم کوئی بھی سوال نہیں کرو گے، لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگو گے۔ تو صحابی کہتے ہیں اسی حدیث کے آخر میں کہ یہ 7-8 لوگ جن سے آپ نے بیعت لی تھی کہ وہ کسی سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کریں گے، ان کا یہ حال تھا کہ اگر ان کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے پکڑا دو، خود پکڑا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جناب ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگے گا اور میں اسے جنت کی ضمانت دوں؟ تو جناب ثوبان نے کہا تھا کہ میں۔ تو جناب ثوبان اپنے اس عہد پہ اتنے پختہ رہے کہ وہ کسی سے کوئی بھی چیز نہیں مانگتے تھے۔ ان تمام احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں بغیر کسی مجبوری کے مانگنے کی کس قدر ممانعت ہے، اور دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا، فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کافر ملک میں آئے اور امان لے کر آئے، پناہ لے کر آئے یا صلح کے ذریعے آئے، تو اس پہ حرام ہے وہاں کے لوگوں کا قتل کرنا یا ان کا مال لوٹنا یا وہاں کی کسی عورت کی عزت لوٹنا، کیونکہ مسلمان اپنی شروط پہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے مسلمان بھائی جو یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہ ویزا لے کر داخل ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات پہ سائن کیے ہیں، اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم وہاں کے قانون کا احترام کریں گے، اور وہاں کا قانون اسلامی قانون کی طرح چوری کرنے سے روکتا ہے، دھوکہ دینے سے روکتا ہے، جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، اور لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر وہ مدد حاصل کرنا جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی کام نہ ہو، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حرام سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں، حلال اگرچہ تھوڑا ہو اسی پہ گزارا کر لینا اس سے بہتر ہے کہ انسان حرام کھائے چاہے وہ زیادہ ہو۔ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کے نتائج نہ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں نہ آخرت میں اچھے ہوں گے، جبکہ حلال کا مال اگرچہ تھوڑا ہو اس میں اللہ اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی پرسکون رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا حقدار ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔